نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں تین چیزوں کی عطا ہے، اور یہ تین چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں جو قربانی کرتا ہے۔ قربانی میں تین چیزیں ہیں، جب تک یہ تین چیزیں قربانی میں موجود نہ ہوں تو قربانی نہیں ہوتی۔ پہلی چیز قربانی میں جسے قربان کرنا ہے یعنی جانور، حکم کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جانور زندہ ہونا چاہیے، مردہ جانور نہ ہو۔ نمبر 3، جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان مومن ہونا چاہیے۔ جب تک یہ تین چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو قربانی کرنے والا کتنی اونچی قربانی بھی کرے، اسے قربانی کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا، اسے قربانی کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تین چیزیں قربانی میں پہلے موجود ہوں، اور اس کے بعد تین چیزیں قربانی کرنے والے میں موجود ہونی چاہیے۔ پہلی بات جو قربانی کرنے والے میں موجود ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ حکم میں قربانی کرے، اپنی مرضی میں قربانی نہ کرے۔ جو کوئی حکم میں قربانی نہیں کرتا، اپنی مرضی میں بے بہا قربانیاں کرتا ہے، اس کی قربانی ہوتی نہیں۔ قربانی ہی جب نہیں ہے تو منظور کیا کیا جائے؟ نمبر 1، قربانی کرنے والا اپنی مرضی میں قربانی نہ کرے، اپنی مرضی کو مٹا دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں قربانی کرے۔ نمبر 2، قربانی کرنے والا جب قربانی کرے تو حکم کی تعلیم میں قربانی کرے۔ اللہ کے بندے نے جو ہماری تعلیم فرمائی ہے، فاتبعونی کا ذکر عرض کر رہا ہوں، اس میں قربانی کریں۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں قربانی ہی نہیں کرتا، حکم میں تو قربانی کرتا ہے لیکن وہ کرتا کس کے لیے ہے؟ حکم میں تو قربانی تب ہوتی جب وہ اپنی مرضی حکم میں مٹاتا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو اللہ پروردگار کی مرضی ہے اسے اختیار کرتا۔ حکم میں کوئی گھر میں قربانی کا جانور تو لے آتا ہے اور تعلیم میں قربانی اس کی کرتا نہیں، تو کیا حکم میں جو وہ قربانی کا جانور لے کر آیا ہے اس سے قربانی اس کی ہو جائے گی؟ قربانی تو تب ہوتی ہے جب کوئی اس کے حکم میں قربانی لاتا ہے اور حکم کی تعلیم میں قربانی کرتا ہے، اور اس قربانی سبحانہ و تعالی علی حبہ پھر اپنی محبت میں قبولیت دیتا ہے۔ فرمایا فَنِّ یُحْبِبْکُمُ اللہ، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں قربانی کرتے ہو، یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی تم سے اور تمہاری قربانی سے محبت کرتا ہے، قبولیت دیتا ہے۔ حکم میں مرضی نہ رہے، اپنی مرضی، حکم کی تعلیم میں تمام مرضیاں جو ہیں وہ مٹ جائیں، بندہ ٹینشن سے نکل جائے کہ فلانا پتہ نہیں خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں پتہ نہیں اس سے کامیابی پاؤں گا یا ناکامی پاؤں گا۔ حکم مانا تو اپنی مرضی مٹا دی کہ اب میں نے قربانی کرنی ہے۔ بھائی میں نے تو قربانی کرنی ہے، پتہ نہیں امی نے، پتہ نہیں ابے نے، پتہ نہیں فلاں نے، میری بیوی نے، میرے محلے نے میری قربانی دیکھ کر برداشت کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں انہوں نے راضی ہونا ہے کہ نہیں راضی ہونا، پتہ نہیں ان کا نتیجہ منفی یا مثبت ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اب حکم کی تعلیم میں جب کوئی قربانی کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کون راضی ہوتا ہے اور کون راضی نہیں ہوتا۔ حکم میں اس نے اپنی مرضی مٹا دی ہوتی ہے اور تعلیم میں اس نے ہر وقت کو مٹا دیا ہوتا ہے، ہر رشتے کو مٹا دیا ہوتا ہے، ہر صبح کو مٹا دیا ہوتا ہے، ہر شام کو مٹا دیا ہوتا ہے، ہر جمعے کو مٹا دیا ہوتا ہے۔ تعلیم میں جو وقت بتایا گیا ہوتا ہے ہر ایک کو مٹا کر وہ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر قربانی ذبح کر دیتا ہے۔ جس نے قربانی نہیں کی یہ وہ ہے جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، یہ وہ ہے جو حکم نہ ماننے پر جانور خرید کر نہیں لاتا، اس نے تو حکم ہی نہیں مانا۔ اور اگر کوئی حکم مانتا ہے تو اس نے حکم مانا ہوتا ہے، جب وہ جانور نہیں لاتا تب حکم مانا ہوتا ہے، اور جانور مردہ لاتا ہے تب حکم مانا ہوتا ہے۔ جانور حکم کی تعلیم کے خلاف قربانی اس کی کرتا ہے تب حکم نہیں مانا ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے فتبعونی کے اندر 3 چیزیں جو ہیں انہیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے جو قربانی کا تقاضا ہے، کہ جانور حلال ہو، جانور زندہ ہو، اور جانور لانے والا اللہ کے حکم میں جانور لے کر آئے۔ پھر جانور جب ذبح ہو تو حکم کی تعلیم میں ذبح ہو، جب جانور ذبح ہو تو اپنی مرضیاں جتنی بھی ہیں اس میں ذبح نہ ہو، اللہ کی مرضی رضا میں ذبح ہو۔
جو کہ حکم کی تعلیم میں ہے، اور جب کوئی حکم کی تعلیم میں قربانی کرتا ہے تو یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام ٹینشنیں پریشانیاں جو ہیں جو کہ اپنی اور کسی کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی کی اپنی مرضی نہیں مٹتی، وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی نہیں ہوتی۔ جب کسی کی مرضی نہیں مٹتی اور وہ اپنی مرضی میں قربانی کرتا ہے، اللہ کے حکم میں قربانی نہیں کرتا تو قربانی نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی اپنی مرضی یا کسی کی مرضی میں قربانی کرتا ہے تو حکم کی تعلیم جو کہ فاتبعونی نبی رسول کی اتباع ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور جب اتباع میں قربانی نہیں ہوتی، اتباع میں عبادت نہیں ہوتی، اتباع میں دین نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا حبہ اس عمل سے محبت نہیں کرتا۔ جب پھر کوئی قربانی کرتا ہے، حکم کی تعلیم میں قربانی کرتا ہے، تو حکم میں اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ حکم کی تعلیم میں جو جان اور مال کی مرضیاں ہیں، میری جان ہے نا اس کی بھی مرضیاں ہیں، میرا جو مال ہے نا اس کی بھی مرضیاں ہیں۔ جب میری اور میرے مال کی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ حقیقت میں قربانی حکم کی تعلیم سنت میں ہوتی ہے، جس میں میں بھی ہوں اور میرا مال بھی ہے۔ اگر میں قربان نہیں اللہ کی راہ میں ہوتا، میرا مال قربان ہو جاتا ہے، وہ تب بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اگر میرا مال قربان ہو جاتا ہے، میں نہیں ہوتا، تب قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرا مال قربان ہو جائے، میں قربان نہ ہوں، تب بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ہر دو حال میں قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی تب ہی ہوتی ہے جب میں بھی اللہ پر، اللہ کے نبی پر قربان ہو جاؤں اور میرا مال بھی قربان ہو جائے۔ کیونکہ نمبر 3 جب تک کسی کو حاصل نہیں ہو جاتا، اللہ حبہ اس کی محبت پر قربان نہیں کوئی ہو جاتا، حکم میں تو قربانی ہے ہی نہیں۔ حکم میں تو جانور لایا جاتا ہے، حکم میں تو قربانی تھوڑی ہوتی ہے۔ حکم میں جانور لایا جاتا ہے، حکم کی تعلیم میں زندہ جانور حکم کی تعلیم والا لایا جاتا ہے۔ اور اللہ حبہ حکم کی تعلیم میں جب پھر جانور کو قربان کیا جاتا ہے تو یہ قربان کرنے والے کی جان بھی اللہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مال بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور جب تک اللہ قبول نہیں کرتا اسے کیا پتا کہ نہ اس نے حکم میں قربانی کی ہوتی ہے، نہ حکم کی تعلیم میں قربانی کی ہوتی ہے۔ اور جب اس نے قربانی نہیں کی تو اللہ کیسے کہہ دے تو نے قربانی کی ہے، میں نے قبول کر لی ہے۔ قربانی کے جانور میں 3 چیزیں ہیں، قربانی کرنے والے میں 3 چیزیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صرف ایک چیز ہے کہ جو اللہ میں ہے وہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا علم ایک ہے۔ اللہ پروردگار کی جو مرضی ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اللہ کی مرضی 2 مرضیاں نہیں ہیں، ایک اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ میری اور آپ کی مرضات ہیں، کئی مرضیاں ہیں۔ میری امی بھی ہے، میں کیا کروں، میرا ابا بھی ہے، میں کیا کروں، یہ سارے میرے موجود ہیں، میں کیا کروں، پھر میں بھی ہوں، میں کیا کروں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوق سارے بندے ہیں، اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کی ایک ہی مرضی ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری ایک ہی مرضی ہے، جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا میں اس کے عمل سے اور اس کی جان سے محبت کروں گا۔ جب تک کسی کو قربانی میں یہ 3 چیزیں حاصل نہیں ہوتی، نہ اس نے قربانی کی ہے
نہ وہ قربانی کا جانور لایا ہے اور نہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میسر ہوئی ہے۔ اس کی مرضیاں ہیں جو پوری کرنے نکلا ہے، کہیں اس کی اپنی مرضی ہے، کہیں اس کے مال کی مرضی ہے، کہیں اس کے رشتے تعلق کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کدھر ہے؟ اللہ کی مرضی ہوتی تو اللہ کے حکم میں قربانی کرتا اور حکم کی تعلیم میں قربانی قبول کرواتا، اور جب وہ قربانی قبول ہو جاتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قربانی کہتا۔ تو جب اللہ قربانی کہتا ہے تو تبھی قربانی ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ تو گوشت، پوست، خون وغیرہ ہے، یہ تو اللہ تک نہیں جاتا اور نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ پروردگار کو ہماری جان اور ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جان مال کا اللہ محتاج نہیں ہے جو ہمیں دی گئی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر مجھ میں جان نہ ہو اور اگر مجھ میں میرے پاس مال نہ ہو، جان نہ ہو، تو میں ویسے ہی موجود نہیں رہتا، اور اگر جان کو بچانے کا مال موجود نہ ہو تب میں نہیں رہتا۔ محتاج تو اس کا میں ہوا، اللہ پروردگار تو مجھے جان اور مال دینے والا ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ اس کا محتاج نہیں ہے تو اس بات کی نفی ہو گئی کہ اللہ پروردگار کو میری جان اور میرے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو علی حبہ اپنی محبت میں داخل فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے نہ اس کی جان اور مال کی ضرورت ہوتی ہے، اب علی حبہ میں جب کسی کو داخل فرما لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل جسے کیا ہوتا ہے وہ ذات جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کو اس سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری مجھے ضرورت ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرنے لگا ہوں، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری جان اور مال یہ قبول نہ ہو جائیں جو کہ علی حبہ نبی رسول کی اتباع میں قبول ہوتے ہیں، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کبھی نہیں کہتا کہ تو میرا بندہ ہے مجھے تیری ضرورت ہے، تو میرا بندہ ہے مجھے تیری ضرورت ہے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ کہ اللہ کے بندے نے بھی تو اللہ کو چاہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ قربانی میں نے جو آپ کو بتائی ہے کہ اللہ کے حکم میں قربانی ہو، حکم کی تعلیم میں اپنی مرضیاں ختم ہو جائیں اور محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے اے میرے بندے اب مجھے تیری ضرورت ہے، اب میں تجھے چاہتا ہوں، کہ تو مجھے چاہتا ہے میں تجھے چاہتا ہوں، یہ اللہ کہہ دے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سننے والی بات ہے۔ سارے آئے، کوئی اپنا مال لے کر آیا، مال دینے کے بعد جہاد پر جانے کے قابل نہیں تھا، بوڑھا تھا، عورت تھی، یہ تھا وہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال پیش کیا اور گھر چلا گیا۔ کوئی آیا، اس نے اپنا مال بھی پیش کیا اور اپنی جان بھی پیش کی، اور اللہ پروردگار کی راہ میں مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی، اور شہید ہو کر گھر چلا گیا۔ علی حبہ کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مال اپنا علی حبہ، اس کی محبت میں قربان جب مال والا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال والے کی جان یعنی ذات کو اپنے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ مال نہیں، جان نہیں، جان والا جو ہے، مال والا جو ہے، اسے اللہ اپنے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ آئے، مال دیا، جان دی، شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انہوں نے جان اور مال لٹائی ہے۔ تیسرا آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول
میں تیری راہ میں جو تو نے مجھے اللہ کی راہ بتائی ہے شہادت کے حصول میں نے مال پیش کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محبوب میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میری جان بھی قبول فرما لے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تیری ہمیں ضرورت ہے، تیری ہمیں ضرورت ہے۔ جب اللہ حبی ہی اس کی محبت میں یہ جان اور مال جس کا اللہ محتاج نہیں ہے، کوئی فتح بیونی کے اندر اللہ کے بندے کی تعلیم کے اندر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کی قربانی ہوتی ہے، اور جب کوئی ان کی ضرورت پر خرچ کرتا ہے تو یہ ان کا جان اور مال نہیں ہوتا، یہ جس کا مال ہوتا ہے یہ وہ ذات ہوتی ہے۔ یہ ابوبکر صدیق ہوتا ہے، یہ عمر فاروق ہوتا ہے، یہ حضرت علی شیر خدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں اپنی ضرورت کے لیے پسند فرما لیا تھا، اور اللہ پروردگار نے یہ صحابہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھے۔ جیسے اللہ کے نبی ان کو چاہتے ویسے استعمال کیا کرتے تھے، چاہتے تو ان کی جان استعمال کرتے، چاہتے تو ان کا مال استعمال کرتے، چاہتے تو یہ جان اور مال والوں کو اپنے لیے پسند فرما لیتے۔ بس جو یہ کرتے تو وہ اللہ پروردگار کرتا، جو ان کو پسند ہوتا وہی اللہ پاک کو پسند ہوتا۔ قربانی تو اس کی ہوئی ہے نا جس کی اللہ نے قبول فرمائی ہے، قربانی تو اس کی ہوئی ہے نا جس کی قربانی جان اور مال کو اللہ پروردگار کے بندے نے قبول فرمایا ہے، اور جس کی جان اور مال تھا اللہ پروردگار نے اسے قبول فرما لیا۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی کسی کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے۔ قربانی میں جان اور مال جو ہے یہ حکم اور حکم کی تعلیم میں ہوتا ہے، اور یہ جو حکم اور حکم کی تعلیم میں اللہ کی محبت کا طالب ہوتا ہے، اللہ پروردگار کی رضا کا طالب ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جان مال کی بات نہیں کرتے۔ اب اللہ جب اس کی بات کرتا ہے جس کا یہ جان مال ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ تو آئیے قربانی کے اصل مشن کو جانیں جو اللہ پروردگار ہمیں دیتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اس میں حکم کے اندر جانور ہے جسے اللہ پاک نے وجود مال دیا ہوا ہے، اور جس میں یہ وجود والے کو اللہ نے جان دی ہوئی ہے۔ یہ قربانی کا پہلا سبق درس ہے کہ قربانی کا جانور دمبا جو ہے وہ کیا ہے، جانور سے مراد جان بھی اس میں ہے اور وجود بھی اس میں ہے۔ اور یہ کیا کیسے جاتا ہے؟ اللہ پروردگار کے حکم میں قربان کیا جاتا ہے۔ اب جانور بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اور آگے حکم کی تعلیم میں ساری مرضیوں کا مٹانا ہے، اور تعلیم کے اندر جو وقت مرضی کا ہے، جو وقت اللہ کی مرضی کے حصول کا ہے، ہر ایک کی مرضی مٹا کر، ہر ایک وقت ختم کر کے اللہ کے حکم کی تعلیم میں قربانی کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز جس نے قربانی کی ہے اب وہ آ جاتا ہے، قربانی کرنے والا آ جاتا ہے۔ جب کوئی قربانی کرنے والا اللہ حبی ہی حکم کی تعلیم میں قربانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ایک محبت ہے، اور ایک قربانی کرنے والے کی بھی محبت ہے۔ قربانی کرنے والے کی محبت یہ ہے کہ حضور میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں نے جس طرح پہلے اپنا مال پیش کیا ہے، آج میں اللہ کے حکم میں، حکم کی تعلیم میں اپنی جان بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں آنے والا کون ہے؟ جو جان اور مال اپنی پیش کرنے آیا ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابوبکر صدیق تیرا جان مال تو ہمیں قبول ہی قبول ہے، لیکن یہ نئی بات سن لو کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ جان مال تو قربان کر دو ٹھیک ہے،
لیکن جان مال والا جو ہے وہ ہمیں قبول ہے، ہمیں اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب اس کی ہمیں ضرورت ہوگی اس کا مال بھی قبول ہو گیا، اب بغیر خرچ کیے قبول جو ہو گیا ہے، اس کی جان بھی مال کی جو ہے وہ بھی قبول ہو گئی بغیر ذبح کیے۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ سب سے اونچا کام ہے۔ لوگ اپنی جان اور مال اللہ کو دے کے گھر واپس آ جاتے ہیں، مزہ تو نہ آیا۔ گھر جب کوئی واپس آیا تو شہید ہو کے آیا، اور جب کوئی کچھ اپنا مال دے کر آیا تو وہ اپنے گھر ویسے ہی آ گیا۔ یہ تو دونوں واپس آ گئے، ایک شہید ہو کے واپس آ گیا ہے اور ایک مال دے کے واپس آ گیا ہے۔ اور جو یار غار یار مزار ہو گیا ہے وہ کب واپس آیا؟ وہ تو اپنے یار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ قربانی ہے تو یہ ہے، اگر کسی نے اس قربانی کو نہ جانا تو اسے کیا پتا، مال کی جو قربانی کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی، جان کی جو قربانی کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور کسی کی مرضی میں قربانی کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی، اپنی مرضی میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کہاں وہاں حکم رہتا ہے، کہاں وہاں حکم کی تعلیم رہتی ہے؟ گھر سے جاتا ہے گھر ہی واپس آ جاتا ہے، گھر سے جاتا ہے اپنی مرضی کا مال لے کر جاتا ہے، اپنی مرضی کا مال نہیں چلتا۔ گھر سے جاتا ہے دوسروں کی مرضی لے کر جاتا ہے، اور دوسروں کی مرضی نہیں چلتی، وہاں جس کی مرضی چلتی ہے خود ہی وہ حکم دیتا ہے، خود ہی حکم کی تعلیم دیتا ہے، اور خود ہی حکم کی تعلیم میں یوں بھی حکم اللہ اس کا مال اور اس کی جان قبول کرتا ہے، اسے نہیں قبول کرتا۔ جس کی محبت میں جان اور مال اس نے قبول کر لیا ہوتا ہے، پھر پتہ جب چلتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پروردگار نے، اللہ کے بندے نے جس کی جان اور مال قبول کیا در حقیقت اسے قبول کر لیا ہے۔ آئیے ایسی قربانی اللہ سے مانگیں کہ جدھر جان اور مال ہمارا حکم کی تعلیم میں خرچ ہو جائے، حکم کی تعلیم میں خرچ ہو جائے، اتباع میں خرچ ہو جائے، وہاں جو اللہ کا وعدہ برحق ہے کہ اللہ حبی ہی، میں جب کوئی میرا بندہ میری محبت میں اپنا جان اور مال خرچ کرتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔